زبان کے کون سے گناہ ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے؟ زبان سے ہی شرکیہ کلمات بولتا ہے نا. اور قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اگر توبہ نہ کی اسی حالت میں فوت ہو گیا تو قیامت کی اس کی بخشش نہیں ہوگی. من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات وهو یشرکہ دخل النار. جو شرک کرتا ہوا بغیر توبہ کے فوت ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا. جس نے شرک نہ کیا اور وہ گناہ بھی اس کے اگر ہے تو اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ چاہے تو اسے معاف کریں گے، چاہے تو نہیں. لیکن جو کلمہ پڑھنے والا ہے، توحید والا ہے، وہ سزا کے بعد جنت میں ضرور جائے. اسی زبان سے بدعت کے الفاظ بھی بولتا ہے. ہی الفعلۃ المخالفۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ قول و فعل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو اس کو بدعت کہتے ہیں. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جو بھی کوئی عمل کرتا ہے اور جتنا بھی اچھا عمل کرتا ہے اگر وہ سنت کے مطابق نہیں تو مردود ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے. اسی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، اس کو کافر کہہ دیا، اس کو کافر کہہ دیا. تکفیر کے فتوے لگانا کس قدر ظلم ہے. ایک شخص نے صرف یہ کہا تھا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ نے فلاں کو تو بخشنا ہی نہیں. اللہ ذو الجلال غضبناک ہوئے، غصے میں آئے، فرمایا من یتألی علی انی لا اغفر لفلان فانی قد غفرت لفلان واحبطت عملا. کون ہے جو میرے نام کی قسم اٹھا کے کہتا ہے میں معاف نہیں کروں گا؟ میں اپنی رحمت سے معاف کرتا ہوں اور کہنے والے کی زندگی کے سارے اعمال کو میں باطل کرا دیتا ہوں. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے كان رجلان في بني اسرائیل متواخیان احدهما مذنب، ایک گنہگار تھا اور ایک نیک شخص تھا. بنی اسرائیل میں دونوں کی دوستی ہو گئی. نیک آدمی یہ کہتا اقصر اقصر، رک جاؤ رک جاؤ. وہ آگے سے وہی کہتا جو آج لوگ کہتے ہیں خلنی و ربی، چھوڑو مجھے اور میرے رب کو، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. تو اس کو بھی چاہیے تھا وہ دعوت دیتا رہتا. فوجده يوما على ذنب استعظمه، ایک دن ایسا گناہ کرتے دیکھا کہ اس سے صبر نہیں ہوا. اس نے دو باتیں کہہ دی، واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کریں گے. دوسری بات کہتے واللہ لا یدخلک اللہ الجنہ، اللہ کی قسم اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کریں گے. فقبض روحهما عند رب العالمین، دونوں کی روحوں کو قبض کیا گیا. اللہ ذوالجلال نے دونوں کو بلایا. نیک شخص سے دو ہی سوال کیے، اکنت بی عالما، تم جانتے تھے میں نے فیصلہ کیا کرنا ہے؟ قال لا یا رب، مجھے تو نہیں پتا. او کنت علی ما فی یدی قادرا، جو میرے پاس طاقت ہے کیا تو اس طاقت کو حاصل کر چکا؟ تیرے اندر بھی قدرت ہے کسی کو جنت دینا جہنم میں ڈالنا؟ قال لا یا رب، نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ ذوالجلال نے فرمایا اذهبوا به الى النار، اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ. وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، جاؤ میری رحمت کے ساتھ جنت میں چلے. اپنی زبان سے لوگوں کو دکھ نہ دو، اپنی زبان سے اپنی ہلاکت خود نہ کرو. ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. ان الرجل لا يتكلم بالكلمة وليس بالكلمات، بس اوقات انسان ایک کلمہ بولتا ہے جس کے نتیجے میں قیامت کے دن 70 سال جہنم میں گہرا گر جائے. شرکی الفاظ سے بچیے، بدعت و خرافات اپنی زبان پہ نہ لائیے. تکفیر، کسی کو کافر مت کہیے، جہنمی مت کہیے، کسی کو گالی نہ دیجیے. مت سوچو میں گالی کا جواب نہیں دوں گا تو کمزور ہوں گا، نہیں، تم ہی تو بہادر ہو کہ گالی سن کے مسکراؤ. یحییٰ بن معاذ کی طرح گالی دینے والا نے دی اور وہ مسکرائے. کہتے ہیں آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہتے ہیں فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذًا، گالی کا جواب میں نے گالی سے دینا تھا تو علم کیوں پڑھا، میں نے علم کیوں پڑھا. عدی بن حاتم کو گالی دی گئی، اپنے غلام سے کہتے ہیں اس سے پوچھو
کھانا کھائیں گے آپ؟ میں آپ کو کھانا پیش کروں؟ کس کو؟ جو گالی دے رہا تھا، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر گالی دی گئی، مسکرائے، جواب دینے لگے کچھ، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے جواب دیا تو میں آپ کو 100 گالیاں دوں گا، مسکرا کے کہتے ہیں تم 100 بھی گالی دو گے میں ایک بھی جواب نہیں۔ کسی نے اس حدیث کو بھی سنا پڑا ہوگا، کس قدر اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے اور پھر ندامت اختیار کرنے والے تھے وہ لوگ۔ صرف اتنا کہا، یا ابن سودا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ابو ذر نے، کالی ماں کے بیٹے، گرنگ کالا تھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے، فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تیرے اندر ابھی یہ جاہلیت کے اثرات ہیں۔ ابو ذر رونے لگ گئے، عالمی معذرت، دنیا میں کوئی معذرت کے پیش نہیں کر سکتا۔ ابو ذر روئے، معاف کیجئے، لیٹ گئے، کہا بلال جب تک تم اپنے پاؤں کو میرے رخساروں پہ نہیں رکھو گے میں آج گھر نہیں جاؤں۔ اپنی زبان سے لوگوں کو محفوظ کیجیے۔ من سلم المسلمون من لسانه ويده، امام ابن عبد البر اس قدر لطیف نکتہ پیش کرتے ہیں، کسی نیک انسان کے لیے بھی تکلیف ہے کہ آپ کسی نیک انسان کو زبان نکال کے دیکھا جائے۔ اپنی زبان سے دکھ دینے سے بچیے، گالی دینے سے، لعنت دینے سے اور جھوٹ بولنے سے۔ آج ایک گھنٹے میں اگر کوئی میری بات مانے، میرا پیارا اور محترم بھائی اپنی گفتگو کو لکھے، 1 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کرے، پھر اگلے گھنٹے خود سنے، اس کو اندازہ ہو جائے گا میری گفتگو میں جھوٹ کتنا ہے۔ والاخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، خلاف حقیقت گفتگو کو جھوٹ کہتے ہیں۔ اسی زبان سے تہمت انسان لگاتا ہے، اسی زبان سے بہتان لگاتا ہے۔ صرف ایک حدیث یاد رکھے، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج، جو کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس میں ہے نہیں، اس وقت تک قیامت کے دن جہنمیوں کے خون اور پیپ میں اسے رکھا جائے گا جب تک وہ ثابت نہیں کرے گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں وَلَيْسَ بِخَارِج، نکلے گا کیسے؟ ثابت تو کر نہیں سکے گا۔ اللہ ذو جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ بہترین مسلمان وہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جو لا یعنی گفتگو سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا